ہے کہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے محبوب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں نعت رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم گنگنانے کے لیے میں آواز تو اس سے قبل میری آواز جہاں تک باہر پہنچ رہی ہے، جو اسلامی بھائی باہر ادھر ادھر سڑکوں پر کھڑے ہوئے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے اور المختصر پروگرام ہے، تو برائے مہربانی مسجد میں تشریف لے آئیں۔ باہر سڑکوں پر اپنے وقت کو ضائع کیے بنا اللہ رب العزت کے گھر میں تشریف لے آئیں۔ رحمت و برکتوں کا نزول ہے اور اللہ کے گھر میں بیٹھنا بھی ایک عبادت ہے، تو برائے مہربانی جلد سے جلد مسجد میں تشریف لے آئیں۔ اب بلا کسی تاخیر میں حافظ و قاری حیدر اشرفی صاحب کو آواز دوں کہ وہ آئیں اور اپنی نرالی اور پیاری آواز میں نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا کر سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش فرما لے پڑے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصال ثواب کی محفل ہے اور یہ ان کی بارگاہ میں اصال ثواب کے لیے محفل سجائی ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک عظیم حصہ ہمارے اس شہر مولاسا میں دیا اور دین کی خدمات کو انجام دیا۔ انشاءاللہ عز و جل جو کلام پڑھا جا رہا ہے سارے مل کر پڑھیں گے۔ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر بیٹھنا بھی ثواب ہے۔ انشاءاللہ عز و جل جو کچھ بھی پڑھنے کا ثواب ہمیں ملے گا، ہم استاد محترم کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً اس کا اصال ثواب پہنچائیں گے۔ انشاءاللہ مل کر پڑھیں گے، درود پاک مل کر پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، باواز بلند صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا۔ پانچ نام لیتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، مل کر پڑھنا ہے۔ پانچ نام لیتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، ان پر جیتے مرتے ہیں دیوانے، ان پر جیتے مرتے ہیں، بولو پنجتن ہمارے ہیں، ان پر جیتے مرتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں۔ لے لیا گے چاروں کو مصطفیٰ نے چادر میں، لے لیا گے چاروں کو مصطفیٰ نے چادر میں، اہل بیت ایسے ہے پنجتن ہمارے ہے، بولو اہل بیت ایسے ہے پنجتن ہمارے ہے، بولو پانچ نام پنجتن ہمارے۔ تھا مباہلا جس دم ارے ساتھ تیگے پانچوں تن، تھا مباہلا جس دم
ارے ساتھ تھے یہ پانچوں تن، ارے کون ان کے جیسے ہے، پنجتن ہمارے ہے، پانچ نام لیتے ہیں، بولو پنجتن ہمارے، نام لکھنا کشتی پہ پھر دیکھنا سمندر بھی، نام لکھنا کشتی پہ پھر دیکھنا سمندر بھی، ارے خود کی نعرہ دیتے ہیں، خود کی نعرہ دیتے ہیں، دونوں ہاتھ کو بلند کر کے، پنجتن ہمارے ہیں، بولو پانچ نام لیتے ہیں، پنجتن ہے، بولو پانچ نام لیتے ہیں، پنجتن۔ اور عقیدے کا شعر ہے اور عقیدہ یہی ہے، دونوں ہاتھ کو بلند کر کے یہ نعرہ بھی لگا دے، اہل بیت اطہار کی شان میں منقبت پڑھی جا رہی ہے، اور ساتھ میں اگر صحابہ کا عشق کا بولو نا اگر ثبوت دے دیا جائے تو کیا ہی بہتر بات، دونوں ہاتھ کو بلند کر کے، ہر صحابی یہ نبی، اور بلند آواز سے، ہر صحابی یہ نبی۔ اب عقیدہ سماعت فرمائے کہ رافضی کو موت آئے، سنیوں کا ہو دل سے، رافضی کو موت آئے، سنیوں کا ہو دل سے، کل صحابہ تارے ہیں، کل صحابہ تارے ہیں، یہ کل صحابہ تارے ساروں نے مل کر کہنا ہے، کل صحابہ تارے، رافضی کو موت آئے، ارے سنیوں کہو دل سے، بولو کل صحابہ تارے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، بولو کل صحابہ تارے ہیں، بولو پنجتن، اور جو بھی ان کا نوکر ہے، ہر جگہ اجاگر ہے، جو بھی ان کا نوکر ہے، ارے ہر جگہ اجاگر ہے، سارے جگ سے اونچے ہیں، سارے جگ سے اونچے ہیں، بولو پنجتن ہمارے ہیں، پانچ نام لیتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، دیوانے ان پر جیتے مرتے ہیں، پنجتن ہمارے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ تھے حافظ و قاری حیدر اشرفی صاحب جو نعت رسول اکرم و منقبت اہل بیت سنا رہے تھے۔ اب بلا کسی تاخیر میں حضرت کو آواز دوں، اور اس سے پہلے ابھی بھی جو اسلامی بھائی باہر ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ مسجد میں تشریف لے آئیں۔ اب یہ پروگرام بالکل مختصر ہے، آدھا گھنٹہ یا 35 منٹ صرف حضرت بیان کریں گے، تو ابھی بھی جو اسلامی بھائی باہر ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں چوک میں یا باہر روڈ پر، ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ جلد سے جلد مسجد میں تشریف لے آئیں۔ اب بلا کسی تاخیر آئے ہوئے ہمارے معزز مہمان خلیفہ حضور شیخ الاسلام حفاظی نوجوان حضرت علامہ و مولانا عبد القادر خان صاحب اشرفی علیمی صاحب کو میں آواز دوں کہ وہ آئیں اور اپنے نورانی و عرفانی بیان سے سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔
مرتضی 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 یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ، من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آفتاب ہدا، ماہتاب عطا، در بحر صفا، معدن اتقا، سید الاصفیاء، جلوہ حق نما، سے نور خدا، صاحب حلتا احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذیر عقیدت پیش کریں، بابا سے بلند پڑھیں، صلی اللہ علیہ نبی جمعہ والہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ خلیفہ حضور شیخ الاسلام، استاذ الاساتذہ و استاذ محترم حافظ و قاری محمد یونس صاحب اشرفی نور اللہ مرکزہ کے ایصال ثواب کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے۔ آج کے دن پیر نصیر الدین نصیر کا ایک شعر یاد آ رہا ہے نا؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے۔ بزم بھی وہی ہے، جگہ بھی وہی ہے، مسجد بھی وہی ہے، عوام بھی وہی ہے، جو عادی بنی ہے حضرت کے بلانے پر، ہے نا؟ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے بلایا آپ آ گئے، ہے نا؟ وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے استاذ کی جو تہے مزار چلا گیا، ہے نا؟ مزار کے اندر چلا گیا ہے کمی تو بس میرے استاذ کی جو تہے مزار چلا گیا۔ آپ بھی وہی ہو، میں بھی وہی ہوں، عوام بھی وہی ہے، مسجد بھی وہی ہے، بزم بھی وہی ہے، کمی ہے تو صرف استاذ کی۔ یہ استاذ کی کمی شاگردوں کو، پڑھنے والوں کو، آنے والوں کو تنبیہ کر رہی ہے۔ آپ بھی خوش فہمی میں زندگی نہ گزاریں، ایک دن آپ کو بھی مرنا ہے، ایک دن آپ کو بھی مرنا، یہ جھنجھوڑ ہے۔ الغرض ایصال ثواب کی محفل، عرس ہو یا ایصال ثواب کی محفل ہو یا سنڈل کا پروگرام ہو، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت وقار عشق و محبت میں آر سنیت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ایک بات اکثر کرتے ہیں کہ عرس کا اصل مقصد ہے موت کو یاد کرنا، سندل کا اصل مقصد ہے موت کو یاد کرنا۔ جب صاحب مزار جس کی قربت میں آپ آ کر جن کے توسل سے دعا کر رہے ہو، جب وہ مزار میں ہے تو آپ بھی زندہ نہیں رہو گے، جب وہ اندر چلے گئے تو آپ بھی زندہ نہیں رہو گے، آپ کو بھی ایک دن مرنا ہے۔ الغرض میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک پڑھی ہے، چھوٹی سی حدیث پاک ہے، مگر توجہ سے سنیں انشاءاللہ۔ چند باتیں حدیث اپنے اندر بے شمار مفہوم رکھ رہی ہے، بے شمار تراجم رکھ رہی ہے، اور بہت ساری اس میں فائدے موجود ہے اگر انسان اس سے سبق حاصل کرے تو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انقطع اذا مات الانسان، کہ جب انسان مر جاتا ہے، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، تو اس سے اس کا عمل بھی ختم کر دیا جاتا ہے، پھر کوئی عمل نہیں، مرنے کے بعد کوئی عمل، آپ مر گئے، آپ کا عمل ختم، آپ کی آنکھیں بند ہو گئی،
آپ کے سارے عمل ختم ہو جائیں گے. کون کہہ رہا ہے؟ حضور کہہ رہا ہے. اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے نا، انقطع عنہ عملہ، اس کا عمل اس سے ختم کر دیا جاتا ہے. پھر آپ حرکات و سکنات آپ کی بند ہو گئی، اب آپ کچھ عمل نہیں کر سکتے، کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتے، بس ختم ہو گئی یہاں نیکی. جو عمل تھا یہاں ختم، سانسیں رکی، عمل ختم. جب انسان مر جاتا ہے عمل ختم ہو جاتا ہے. مگر حضور کیا فرماتے؟ الا من ثلاثہ، مگر 3 چیزیں ختم نہیں ہوتی ہیں. انہی 3 چیزوں پر آج میرا بیان ہے، اور ان 3 چیزوں کو لے کے اٹھیں آپ. الا من ثلاثہ، مگر 3 چیزیں ایسی ہے جو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی ہے. اب وہ ہے کیا؟ توجہ سے سماعت کریں. انسان جب مر جاتا ہے عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزیں ختم نہیں ہوتی ہے. الا من ثلاثہ، 3 چیزیں ختم نہیں ہوتی. نمبر 1، من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ یہ ایسی چیز ہے اگر انسان اسے کر کے مرے گا نا تو مرنے کے بعد بھی اس کو قبر میں ثواب ملے گا. اب صدقہ جاریہ کیا ہے؟ تو اس میں بے شمار تعریف علماء کرام نے بیان کی ہے. مثال کے طور پہ پانی کے لیے کنواں کھود دینا، اس سے لوگ پیتے رہے، یہ صدقہ جاریہ ہے. مدرسہ بنا دینا، اس میں بچے پڑھتے رہے، یہ صدقہ جاریہ ہے. مسجد بنانا، اس میں لوگ نماز پڑھتے رہے، یہ صدقہ جاریہ ہے. کہیں قرآن دے کر بچوں کو تعلیم کے لیے پڑھا دینا، یہ صدقہ جاریہ ہے. عالم بنا دینا کسی کو اپنے ذریعے کہ 5 بچے 10 بچے 15 بچے میری طرف سے حافظ بنیں گے، اس کا پورا خرچہ میری طرف سے ہوگا. اگر 10 بچے حافظ بن گئے، جب تک زندہ رہیں گے وہ مر، اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا، اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا. اب اس طرح صدقہ جاریہ کو آپ شمار کر، صدقہ جاریہ ایسی چیز ہے جو شمار میں نہیں آ سکتی. اگر میں صدقہ جاریہ شمار کرنے لوں گا پوری رات کم پڑ جائے گی. مثال کے طور پر کسی یتیم بچے کی کفالت کر لینا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. مگر دھندوڑا پیٹ کے نہیں، یاد رکھیں وہ عمل ایسا ہو جو رب اور رب کے رسول اور آپ کے درمیان میں کوئی نہ ہو، آپ کے درمیان میں کوئی نہ ہو. کسی بیوہ عورت کو اس کے آخر منزل تک پہنچا دینا، اس کے گھر بار کی ساری چیزیں مہیا کر دینا، کٹ مہیا کر دینا، اسے کھلا دینا، اسے پلا دینا، یتیم بچوں کی کفالت، اسکول و مدرسے سے لے کر تمام چیزیں کر دینا، کسی کو پتہ تک نہ چلے، یہ کہلاتا ہے صدقہ جاریہ. یہ کہلاتا ہے صدقہ جاریہ. کسی بیوہ عورت کے بچوں کی شادی کروا دینا، یہ ہے صدقہ جاریہ. یہ ایسے کام ہے مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا ثواب ملے گا، مرنے کے بعد بھی اس کا آپ کو ثواب ملے گا. اس لیے علماء فرماتے ہیں دنیا میں کچھ کام ایسے کر کے چلے جاؤ، ایسے کر کے چلے جاؤ کہ دنیا دیکھ کر حیران رہ جائے. دنیا دیکھ کر آپ جب جاؤ نا تو لوگ حیران رہ جائے، یار اس آدمی نے یہ بھی کام کیا تھا، یہ بھی کام. آپ تو ہوا یہ نا کہ ہم نے سوشل میڈیا پر اتنی چیزیں ڈال دیا نا کہ کچھ کام تو پھر انانیت و تکبر و حسد و کینہ کی بغض میں آ جاتے ہیں اور وہ ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہے. یاد رکھیں اس میں حب جاں کہیں سے نہ ہو، رب اور رب کے رسول کی رضا کی خاطر ہو، تو یاد رکھنا مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملے گا. اب آئیں آپ حافظ یونس صاحب قبلہ نور اللہ مرکزہ کی ذات پر. صدقہ جاریہ کی جہاں تک بات ہے، آپ کے کئی کام ایسے تھے جو آپ کے اندر کے راز تھے، جو صرف آپ کے گھر والے جانتے تھے، مگر کئی علماء کو بھی پتا تھا کہ آپ نے کس کے گھر میں جا کر کن بیٹیوں کا نکاح کروایا ہے. الغرض میں اس بات پر نہ جا کر میں اپنے مقصد پر آ جاؤں کہ صدقہ جاریہ میں آپ نے کئی بچوں کو اس سرزمین سے اٹھا کر آپ نے بھروچ کی سرزمین پر بھیجا اس وقت، اور گئے خود، ہے نا، مسجد میں کسی اور کو رکھ کر خود گئے رکھنے کے لیے. ان بچوں میں اگر میں نام لوں تو بہت سارے حافظ قرآن، جیسے حافظ عاشق رسول ہے، حافظ رئیس ہے، حافظ آفتاب ہے، اس کے علاوہ بہت سارے حافظ آپ مولا سے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو حافظ یونس صاحب نے بچپن کی حالت میں یہاں سے اٹھایا، بھروچ رکھا اور رکھ کر آج وہ لوگ پڑھا رہے ہیں. تو یاد رکھنا اگر حافظ آفتاب آپ مدرسہ چلا رہے ہیں، 80 بچے پڑھا رہے ہیں، تو ان کو پڑھانے کا ثواب بعد میں ملے گا، سب سے پہلا اس کا ثواب حافظ یونس صاحب کو ملے گا، ہے نا. یہ کہلاتا ہے صدقہ جاریہ، اور یہ وہ کام کہلاتے ہیں جو کبھی مٹتے نہیں ہیں، کبھی مٹتے نہیں ہیں. اور ایسے کام کرنے والے یاد رکھنا، ایسے کام جو کر کے چلے جاتے ہیں نا دنیا سے، کبھی ان کا نام بھی نہیں مٹتا. آج آپ دیکھ لیں کتنے سال ہو گئے آپ کے انتقال کے، مگر اتنے سال بعد بھی یاد کر رہے ہیں نا. عوام آ بھی رہی نا ان کی محبت میں. یہ آنا،
یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی محبت دل میں ڈال دی گئی. کیوں؟ انہوں نے کام کیا ہے رب کے لیے، کام کیا ہے رب کے لیے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی ایک سبق لینا چاہیے کہ اس دنیا میں ہمیں بھی آئے ہیں تو جانا ہے. جب جانا ہے تو کچھ کام ایسے ہو، وہ کہتے ہیں نا رب کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، رب کی رحمت بہانہ تلاش کرتی. وہ دیکھتی ہے کہ کوئی کام آپ ایک ساتھ کر جاتے ہو جس سے رب تمہیں بخش دے. مثال کے طور پر آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت جنید بغدادی والا، کہ آپ نے ایک سید کی خاطر، خود بہادر تھے، پہلوان تھے، ایک سید کی خاطر جھک گئے، یا آپ کا جھکنا ایک بہانہ بن گیا، آپ کا جھکنا بہانہ بن گیا، رب نے ولی کامل بنا دیا، رب نے ولی کامل بنا دیا. اسی طرح ایک قرآن کا ورق، شرابی تھے، وقت کے شرابی، حالت شراب میں تھے، نشے کی حالت میں تھے، مگر نشے کی حالت میں آپ کی نظر قرآن کے ورق پہ پڑی، آپ نے اٹھایا، چوما، صاف کیا، صاف کر کے اونچی والی دیوال پہ رکھا. رب کو آپ کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی، صبح اٹھنے سے پہلے وقت کا ولی کامل بنا دیا تھا. یہ رب کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے. تو کچھ کام ایسے کر جاؤ جو رب اور آپ کے درمیان میں کوئی نہ ہو، رب اور آپ کے درمیان میں کوئی نہ ہو. تو صدقہ جاریہ ایسی چیز ہے جو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب قبر میں دیا جاتا ہے. نمبر 2، او علم ینتفع بہ، ایسا علم جس سے اسے فائدہ پہنچا ہو. یعنی وہ علم حاصل کرو جس سے آپ کو فائدہ پہنچے. مثال کے طور پر آپ دنیاوی علم حاصل کر رہے ہو، آپ کریں، نو اعتراض نہیں ہے، مگر یہ دنیاوی علم قبر تک ختم ہے، قبر کے بعد اس کا کوئی امتحان نہیں. رہی بات آپ سے جو سوال ہونا ہے، اپنے مال حلال کمایا یا حرام، آپ نے کتنی نمازیں پڑھی، روزے کتنے رکھے، حج کتنی کی، اگر کیے تو کہاں مال خرچ کیا، کہاں صرف کیا، حق کلاما، حلال کمایا، حرام کمایا، کیا کھایا، کتنا کھایا، کتنے لقمے کھائے. ان تمام چیزوں کے لیے شریعت مطہرہ کا علم ضروری ہے جو آپ کو فائدہ پہنچائے گا. اس لیے علماء فرماتے اگر ایک طرف آپ کہتے ہو کہ موجودہ وقت میں دنیاوی تعلیم ضروری ہے، تو ہم آواز دیں گے کہ اس کے ساتھ ساتھ اشد ضروری ہے کہ دینی تعلیم بھی دی جائے. اگر دنیاوی تعلیم صرف ضروری ہے اس دور میں، تو میں ایک جملہ استعمال کروں گا کہ اشد ضروری ہے کہ دینی تعلیم بھی دی جائے. کیونکہ دنیاوی تعلیم آپ کو سکھائے گی مولانا صاحب سود لیں، دنیاوی تعلیم تو آپ کو یہ کہے گی بیاج کھائیں، کیونکہ بیاج ہے کیا یار، نفع ہے، بینیفٹ لیں. یہ دنیاوی تعلیم آپ کو کہے گی رشوت لے لیں، یہ نفع ہے، کرنا کچھ نہیں ہے، آپ کو صرف ہاتھ بڑھانا ہے، رشوت کی 2 ٹھپیاں لینی ہے، جیب میں ڈالنی ہے. یہ دنیاوی تعلیم آپ کو سکھائے گی لے لو. کیونکہ دنیا آپ کو کیا کہے گی، جائز یا اٹھا، یا بغیر محنت اور بغیر پسینے کے اگر آ رہے ہیں تو اٹھا لے، یہ دنیا کہے گی. مگر جہاں جس کرسی پر دنیا حاصل کر کے تو بیٹھا ہے نا، اگر مدرسے کی چند کتابیں پڑھی ہوتی نا، اور بیٹا ہوتا رشوت دینے والا رشوت دیتا، اور ہاتھ میں پکڑنے سے پہلے دین کی تعلیم تجھے اصلاح کرتی، تیرے دماغ و دل کو جھنجھوڑ کے کہتی سون. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی پاک کا فرمان ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے. یہ حدیث کب یاد آئے گی، جب علم دین حاصل ہوگا. اور رہی بات سود کی، تو آپ تو یہی سوچ، کافروں نے بھی یہی جملہ استعمال کیا تھا نا. کافروں نے یہ تو اعتراض کیا تھا کہ یار اسلام سود کو حرام کیوں کہہ رہا ہے، سود حرام کیوں ہے، 1 لاکھ لے کر 1,30,000 کیوں نہیں لے سکتے. یہی کافروں کا اعتراض تھا. اور کافر کیا کہتے تھے، ہم اگر شام جا کر، ملک شام جا کر 1 لاکھ کا کپڑا خریدیں اور مدینے آ کر 1,40,000 کا بیچے تو اسلام کہتا ہے یہ جائز. یہ کیا ہوا، خرید و فروخت، تجارت ہوئی. اسلام کہتا ہے یہ جائز. 1 لاکھ کا کپڑا لائے ہو، 1,40,000 کا بیچا، یہ جائز. مگر اسلام کہتا ہے کسی کو 1 لاکھ قرضہ دے کر 1,30,000 لیا، یہ سود ہوا، یہ حرام ہوا. یہ کیوں؟ تو پھر قرآن نے کہا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو، تجارت کو حلال کیا، سود کو حرام کیا. اور یہ واضح طور پر فرما دیا کہ مال کے عوض، نوٹ کے بدلے میں نوٹ، نوٹ کے بدلے میں نوٹ، جنس کے بدلے میں جنس، یہ سود کہلائے گا اگر اس سے نفع لیا جائے. امام اعظم ابو حنیفہ سے دھوپ کے وقت، یعنی سخت دھوپ تھی، آپ کے شاگردوں نے آپ سے کہا، کسی کا جنازہ آ رہا تھا، آپ کے شاگردوں نے آپ سے کہا حضور دھوپ میں نہ کھڑے رہیں، سائے میں ایک مکان ہے، اس مکان کا سایہ گر رہا ہے، آپ اس کے سائے میں آ جائیں. امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں جس مکان کا سایہ ہے نا، اس مکان کا مالک
میرا قرض دار ہے، یعنی میں اس سے قرض مانگتا ہوں، وہ مجھ سے قرض لے کر گیا ہے، وہ میرا مقروض ہے، جس کا مکان ہے وہ میرا مقروض ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ میں اس کے مکان کے سائے میں کھڑا ہو گیا تو میرا کھڑا ہونا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے اس کو قرض دینے کے عوض اس کے گھر کے سائے سے فائدہ حاصل کیا، اور یہ فائدہ میرے لیے بیاض و سود نہ بن جائے جو قرآن نے حرام کہا ہے۔ صرف سائے سے بچے، اور سائے سے بچ کر وقت کے امام نے دنیا داروں کو سمجھا دیا، یاد رکھنا یہ 10 یہ 5 روپے، آج اسلام جو سمجھ میں نہیں آ رہا نا، آج 18 سال کے بچوں کو قرآن پڑھتے نہیں آ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ پیٹ میں جو ہے نا حرام گیا ہوا ہے، یعنی سودی مال جو ہے نا آدمی کو بے سود بنا دیتا ہے، پھر اسے وہابی جماعت اسلامی جماعت اہل حدیث سمجھ میں نہیں آئیں گے، پھر وہ ایک ہی جملہ گئے مولانا صاحب ایک ہے، ساری مسجد ایک ہے، یہ جملے جوان کب بولتے ہیں؟ جب ان کے باپ داداؤں نے سود کھایا ہو، اور سود سے جب بچے پیدا ہوتے ہیں نا تو بے سودی بچے پیدا ہوتے ہیں، اور جب عقل مند بچہ تب پیدا ہوتا ہے، شریعت مطہرہ کا پابند اور بالکل استقامت والا بچہ تب پیدا ہوتا ہے جب حق حلال کی خوراک پیٹ میں گئی ہو نا، تب بچہ پیدا ہوا۔ آج جو کمی آئی ہے نا، کمی کی وجہ ہی سود ہے، لہٰذا ایسا علم حاصل کرو جو فائدہ دے، اور فائدے والا علم یہی ہے کہ علم قرآن، علم حدیث، علم شریعت سیکھا جائے، اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی سکھایا جائے، تاکہ یہ چیز قبر میں فائدہ دے۔ یہ چیز وہ ہوگی جو مرنے کے بعد بھی آپ کی قبر میں فائدہ پہنچائے گی، اور یہ دوسری چیز پر بھی مرحوم حافظ و قاری محمد یونس صاحب اشرفی نور اللہ مرکزہ عمل کر کے پوری دنیا کو تنبیہ کر گئے۔ میں ایسا علم حاصل کیا کہ اس علم پر پوری زندگی مسئلے پر کھڑا رہا، اور کھڑے ہو کر قوم کو نمازیں پڑھاتا رہا، قوم کو دین سکھاتا رہا، مسجدوں میں خطبات دیتا رہا، لوگوں کے گھر جا کر لوگوں کو قرآن سکھاتا رہا، اور آج بھی معمول تھا آپ کا، آج بھی بچے اسی معمول پر آپ دیکھیں، چاہے 10 محرم الحرام کے پہلے چاند سے 10 چاند تک ہو، یا 12 ربیع الاول کے پہلے چاند سے 12 چاند تک ہو، یہاں کھڑے ہونے والے کوئی عالم مفتی نہیں ہوتے، وہی پڑھنے والے بچے قرات بھی کرتے ہیں، سورہ یاسین بھی پڑھتے ہیں، نعت بھی پڑھتے ہیں۔ یہ انداز حافظ یونس صاحب کا تھا جو آپ نے پہلے سے چلایا تھا، اور آپ سورہ ملک، سورہ یاسین بچپن ہی سے زبانی یاد کروا دیتے تھے، یعنی آپ دنیا داروں کو اور دنیا والوں کو سمجھا کے چلے گئے، یہی وہ چیز ہے، یہی وہ علم ہے، یہی وہ علم قرآن ہے جو مرنے کے بعد بھی قبر میں فائدہ پہنچائے گا۔ نمبر 3، تیسری چیز جو قبر میں فائدہ پہنچاتی ہے، آپ نے فرمایا حدیث پاک میں، اولد صالح یدعو لہ، ایسی نیک اولاد پیچھے چھوڑنا جو باپ کے لیے دعائے خیر کرتی رہے، ہے نا۔ اب آخری میرا ٹاپک بھی یہاں ختم ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ نے اپنے پیچھے حافظ رضوان صاحب کو چھوڑا، اور چھوڑ کر آج بھی وہی رویش پر، اسی رویش پر، نہ چاہتے تو کہاں نہیں جا سکتے تھے، افریقہ ان کا مسکن تھا، چلے جاتے رہتے، وہاں کھاتے پیتے کماتے، دکانیں سب تھی، رب نے دے رکھا تھا، مگر نہیں، اسی عمل پر آج بھی اسی جگہ کھڑے رہنا استقامت کے ساتھ۔ ورنہ امامت کیا ہے اور امامت کی حقیقت کیا ہے، یہ پوچھو موجودہ وقت میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ہے نا، امامت کے ساتھ اور اس مسئلے کے ساتھ جو بے وفائیاں ہو رہی ہے نا، یہ تو وقت کے امام ہی جانتے ہیں۔ چند بیہودہ لوگوں کے ذریعے جو اچھے امام بھی اس کی لپیٹ میں آئے ہیں، یا آپ اس کی تاریخ پڑھیں، پوری کتاب چھپ چکی ہے۔ میں نے پرسوں ایک کتاب پڑھی، مظلوم امام، ایک صفحے کی نہیں، 800 پیج پر لکھی گئی ہے۔ کتنے پیج پر؟ 800 پیج پر لکھنے والی کتاب، اور اس میں ایک نہیں 800 گاؤں کے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ کس امام پر مقتدیوں نے کیا ظلم ڈھائے ہیں، کیا ظلم ڈھائے۔ 800 پیج پر کتاب ہے، یعنی ابھی کا نہیں، یہ کوفہ سے چلتا ہوا یہ سلسلہ چلا ہے، اب تک چل رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا۔ مگر عقل مند قوم وہ ہے جو اپنے امام کی قدر کر لے، اپنے امام کی قدر کر لے، اور امام بھی وہی ہے جو اپنے مقتدیوں کو شریعت مطہرہ کا پابند بنا دے، جو اپنے مقتدیوں کا عقائد صحیحہ کا پابند بنا دے، عقائد صحیحہ کی تنبیہ کر دے، ان کو پیغام دے دے، ان تک ان کے دل و دماغ میں اس کی خبر کو استقامت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اس کے ذہن و دماغ میں ڈال دے۔ یہ ایک امام کا فریضہ بھی ہے، ورنہ ایسا نہیں صرف کھایا پیا امامت کی بھاگے دوڑے تو یہ بھی امامت کی تعریف نہیں ہے۔ یاد رکھے، امامت نام ہے، اپنے مقتدیوں کو اصل انداز میں سنبھالنا، اور یہ خیال رکھنا کون بیمار ہے، کون مرا، کون جیا، کون کہاں جا رہا ہے، کون اٹھ رہا ہے، کون بیٹھ رہا ہے، کون کس کی صحبت میں کھا رہا ہے، کون کسی صحبت سے اٹھ رہا ہے، کتنے لوگوں نے سود کھایا ہے۔ اور جمعہ کا خطاب بھی اسی موضوع پر ہو
उलमा फरमाते इमामत कहते ही इसे हैं, और जुम्मा का खुतबा यही है कि अपने मोहल्ले की हरकत व सकनात देखे इमाम, और हफ्ते में जो मोहल्ले में हुआ है उसे जुम्मे में हल करके कौम को बतलाए। ए कौम सुनो, मैंने सुना है कि तुम्हारे बच्चे चरस पी रहे हैं, मैंने सुना है कि तुम्हारे बच्चे जुआ खेल रहे हैं। याद रखना आज के बाद ये चीजें बंद होनी चाहिए। और उस वक्त कौम के उस वक्त इमामत के साथ, उस इमाम के साथ मुक्तदियान में से चंद मजबूत आदमी उठे और इमाम के साथ चले, उस जवान के पास बैठे, उसकी इस्लाह करे। ये असल मकसद जुमा के बयान का था। मगर हुआ क्या, इस पर भी मुंह बंद करने में आया कि हजरत ना बोले। मैंने 3 दिन सूद पे खिताब किया था, बड़ा वावेला था। मुझे पता चला कि यार एक आदमी इसकी लपेट में नहीं है, पूरा खानदान के खानदान लपेट में, पूरा खानदान के खानदान लपेट में। मगर याद रखना, सूद ना कल किसी को पचा है ना आज पचेगा। हाँ, ये तबाह करता है ना तो सब कुछ तबाह करके चला जाता है। हाँ, 10 रुपए की 10 रुपया अगर हक हलाल खाओ ना, इंशाल्लाह सुकून की नींद सोओगे। और 10 लाख हराम क्या है ना, नींद की गोली खा के भी इस बिस्तर पे नींद नहीं आएगी। ये दुनिया का, ये तुझे इम्तियाज रहा है, ये दुनिया का मामूल है, याद रखना। लिहाजा हक कमाए, हलाल कमाए, और ऐसा इल्म हासिल करें जो फ़ायदा दे। और तीसरी चीज़ मैंने पढ़ी, ऐसी नेक औलाद पीछे छोड़ना, ऐसी नेक औलाद पीछे छोड़ना जो तुम्हारे लिए दुआएं खैर करती रहे। आज हर एक वालिदैन को सोचना चाहिए कि आपके मरने के बाद आपका बच्चा इस लायक है कि आपको गुस्ल दे सके, आपको कफन पहना सके। आज तो क्या हुआ, मौज़िनों का काम हो गया, मैयत हुई ही नहीं, दावत इस्लामी को फ़ोन लगना शुरू हो जाते हैं, मुबल्लिग कहाँ है, फ़ला मुबल्लिग कहाँ है, फ़ला मौज़िन कहाँ है। यानी उनको ये भी पता नहीं कौन सी चारपाई पे लेटाना है, कौन से वो पानी के डेगड़े लेने। अब मैं अपनी कौम की हालत की बात करूँ ना, चाहे वो सैयदवाड़ा हो, बोरवार हो, कि कोई भी हो, गांची वाला हो, कस्बा जमात हो, आप हमारी मैयतों के सामान देख लो, उसके डेगड़े भी टूटे हुए हैं। समझो, बिल्कुल सच्ची और हक बात बता रहा हूँ। इसकी वजह क्या पता है? इसकी वजह क्या है कि हमको एहसास ही नहीं है कि मरना। वरना मरने का आखिरी सामान तो वो होना चाहिए कि लोग देख के कहे कि एक दिन हमें भी मरना है, वरना सब टूटे हुए हैं। वो जो हौज़ में पानी भरने आते हैं तो ऐसा लगता है कि वो 90 साल पुराना डेगड़ा लेके आया, यानी बड़ी ताज्जुब की बात लगती है इसमें। याद रखें, वो चीज़ें जो है ना, अब वो बाज़ वो नहलाने के तो वो है ना कि 80-90 साल का, 80 या 90 किलो का आदमी हो ना वज़न वाला, तो वो हिलता है, डर लगती है। 5 आदमी तो पकड़ते, 5 नहलाते हैं, यानी उसको पकड़ना पड़ता है कहीं टूट ना जाए उसका। यानी ये ताज्जुब खेज बात है कि हमारी कौम ने, हमारी जमात ने इस पर भी तवज्जो नहीं दी कि आखिरी सामान भी हमने टूटा हुआ रखा है। हालांकि ये तो वो है कि जहाँ से पाक होकर हमारा आखिरी मंजिल तय करनी है, आखिरी मंजिल में जाना है। लिहाजा ये चीज़ें तो सही करो, बाद में लड़ना अपनी कुर्सी के लिए। लिहाजा ये चीज़ें तो दुरुस्त हो, ये तमाम चीज़ें तो दुरुस्त हो। और औरतों के लिए एक अलग इंतज़ाम, सैयदा फातिमा का नारा तो बड़ा लग रहा, अहले बैत अताहर की मोहब्बत का। मगर आपने तो वसीयत की थी कि मेरा जनाजा 4 लकड़ियाँ यूँ रखी जाए और उस पर पर्दा हो, वो इंतज़ाम भी नहीं होता। मर्द और औरत के जनाजे में हमारे वहाँ फ़र्क ही नहीं है। अगर औरत मोटी हो ना तो बाज़ बसा औकात तो कई जगह तो हमने चद्दरें डलवाई है कि डालो यार, उभार नहीं दिखना चाहिए। ये चीज़ें जिस पर कौम की बिल्कुल तवज्जो नहीं है। क्यों? इल्म नाफ़े हासिल ही नहीं किया। मरना है, जाना है बस, मगर आगे क्या करना है? कब्र के बाद ये असली ज़िंदगी है। हम हैं कौन? मुसलमान। हम कौन है? मुसलमान। हम यहाँ हैं ना 80 साल के लिए, 40 साल, 50 साल, 60 साल। नबी पाक ने तो साहबा की जमात में कह दिया था, मेरी उम्मत की आखिरी उम्मत जो होगी ना मेरी, हम जैसे लोग, उसकी उम्र 60 साल होगी, बस ये 60 साल से ज़्यादा नहीं जिएगी। साहबा ने पूछा क्यों या रसूल अल्लाह? कहा एक से एक बीमारी आएगी। आप देखें, एक से एक लोग कभी कभी यहाँ होते हैं, हम यही कहते रहे, अभी तो मैंने बात की थी, अभी तो मैंने खाया था, अभी तो मैंने उसे सलाम किया, घर गया अटैक आ गया, दिल का दौरा पड़ा, अटैक, मर गया। ये मरना, अचानक मरना, चले जाना, 45 साल वाले, 40 साल वाले, 50 साल वाले मरते हैं ना। कोरोना वायरस ने सबके दिलो दिमाग को हिला दिया था, और एक से एक मस्जिदों के ऐलान सबको झंझोड़ के कह रहे थे, याद रखना अगर यही सोच बनाए बैठे हो कि बूढ़े मरते हैं तो रब ने सबको झंझोड़ दिया। बूढ़े नहीं, जवान भी मरते हैं, और बच्चे अगर भी मरते हैं। एक मरतबा चक्कर लगा लें हॉस्पिटलों का, चिल्ड्रन हॉस्पिटलों का, देख लें कितने बच्चे माओ के सामने गोलियों में इंतकाल कर जाते हैं। माँ देखती रह जाती है और बच्चे इंतकाल कर जाते हैं। लिहाजा जिनकी सोच ये बन चुकी है कि बूढ़े मरते, बीमार मरते, अपने जान की इस्लाह करें। याद रखने, मौत आएगी, अचानक आ जाएगी। लिहाजा इस मौत से पहले जो मौत की तैयारी कर लेना, वही अक्लमंद आदमी है। तो तीसरी चीज़, अपने बच्चों को नेक बना दे, ऐसा नेक बना दे कि आपके जाने के बाद आपको गुस्ल दे सके, आपके तीजे में अंदर आके बैठ सके, बाहर गुफ्तगू न
جیسے آج کل ہوا ہے، اندر 15 مولانا پڑھ رہے ہیں، باہر لوگ باتیں کر رہے ہیں، اور خود گھر کا بچہ بات کر رہا ہے، باہر ویلکم کر رہا ہے. یہاں ویلکم کی جگہ نہیں ہے یہ. آپ خود آئے یا جنہیں آئے گا وہ پڑھنے آئیں گے اندر، آپ بھی اندر آئے. نہیں ایک بیٹا خود باہر کھڑا رہے اور اندر باپ کا ایصال ثواب ہو تو بڑی تعجب کی بات ہے. لہٰذا حافظ یونس صاحب نے تیسرے پر بھی عمل کیا کہ آپ نے ایسا نیک بیٹا چھوڑا جو آج بھی مسئلے پہ کھڑے ہو کر قوم کی اصلاح، قوم کی امامت کر رہا ہے. لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں کہ اب کوئی ایصال ثواب کرے نہ کرے، مگر یہ 3 چیزیں ان کی قبر میں ان کو راحت پہنچائے گی. یہ تشریح ہے اس حدیث پاک کی. لہٰذا آپ بھی چاہتے ہو کہ اب قوم یہ ہو چکی ہے کہ جو بھائی بھائی کو ٹائم نہ دے، تو آپ کے لیے بھی کسی کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوئی ٹائم نکال کے قرآن پڑھے گا. تو بہتر یہی کہ دنیا میں جیتے جی وہ کام کر لیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کو کسی کے ایصال ثواب کی حاجت نہ ہو، آپ کے کام خود آپ کی قبر کو روشن کر دے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور موت سے پہلے قبر سے پہلے قبر کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. ایک اعلان سماعت فرما لے کہ انشاءاللہ عز و جل شیخ الاسلام ٹرسٹ کی جانب سے اتوار کو بعد نماز عشاء بالا پیر مسجد میں انشاءاللہ عز و جل جشن مخدوم اشرف بڑی دھوم دھام کے ساتھ منایا جائے گا. لہٰذا تمامی حضرات سے گزارش ہے اس میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. اور بدھ کے دن عشاء کی نماز کے بعد اسی سید واڑہ مسجد کے اندر انشاءاللہ عز و جل جشن مخدوم اشرف منایا جائے گا، جس میں خطاب بھی ہوگا اور نیاز بھی کھلائی جائے گی. تمامی حضرات شرکت فرما کر ثواب دارین اور خاص کر حضور اشرف العلماء سید محمد اشرف الجیلانی مدظلہ العالی کے آنکھوں میں تکلیف ہے، آپریشن کی بات ہے. لہٰذا تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ حضرت کی آنکھوں کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالی حضرت کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ. رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کے معراج والے، ہم عاصیوں کی لاج والے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ. ہونت ہاروں سے محشر، ساتھ ہو شبیر و شب، ہاتھ میں دامن علی کا، اور سر پہ ہو زہرا کی چادر. یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. کرم محبوب دعوے، سیدی مدنی میاں پر، عمر میں برکت عطا کر.
خدمت لیا کر یا نبی سلام علیکہ علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ. الفاتحہ. الہ العالمین تیرے پیارے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے توسل سے مولا شروع سے لے کر آخر تک جو کچھ بھی پڑھا گیا سنا گیا الہ العالمین اس میں کوئی خطا و لغزش ہوئی اپنے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے توسل سے اس خطا و لغزش کو معاف فرما. اس کا مجموعی ثواب استاذ محترم حافظ و قاری محمد یونس صاحب اشرفی نور اللہ مرکزہ کی روح پرفتور کو نظر کرتے ہیں قبول مقبول فرما. الہ العالمین ان کی قبر کو بکۂ نور بنا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ ودعا سے ان کی قبر کو روشن و تابناک فرما. الہ العالمین ان کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ فرما. ان کی تمام چھوٹی بڑی نیکیوں کو قبول فرما. تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. الہ العالمین حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نالین پاک کا واسطہ مولا جتنے لوگ یہاں حاضر مولا ان کے خاندان سے جتنے روح ایمان کے ساتھ پرواز فرمائیے تمام کی بے حساب مغفرت فرما. الہ العالمین نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے توسل سے مولا جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے ان سب کی پریشانیاں دور فرما. جو تکالیف میں مولا ان سب کی تکلیفوں کو دور فرما. الہ العالمین جو روزی کے مارے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے مولا ان سب کو رزق حلال عطا فرما. جو قرض میں ڈوبے مولا ان کو قرض سے سبق دوشی عطا فرما. الہ العالمین جو بے اولاد نری نہ دے دے. جو اولاد والے مولا ان کی اولاد کو عاشق رسول بنا. جو بیمار ہے مولا انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب. جو بے اطمینانی بے سکونی کی زندگی گزارے مولا انہیں سکون دے دے مولا قرار دے دے اطمینان دے دے امن و سکون کی زندگی عطا فرما. مولا شریعت مطہرہ کا پابند بنا دے. احکام شریعت کا پابند بنا دے. قرآن پڑھنے والا بنا دے. قرآن پڑھانے والا بنا دے. قرآن سننے والا بنا دے. قرآن سنانے والا بنا دے. قرآنی احکام کا عامل بنا دے. الہ العالمین نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے توسل سے مولا اسلامی زندگی ایمانی موت نصیب فرما. اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھ اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. تمام اسلامی بھائی بہار صحن میں نیاز کے لیے تشریف لے جائیں.